بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنا علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ النازعات کریں گے۔ نازعات باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان ہیں۔ آج میں اردو سے الگ نہیں کروں گی، آج دونوں ملا کر کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، راضی ہو جائیں اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی کریں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر کھینچنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں جو روح کو گھسیٹ کر نکالتے ہیں بدکاروں کی۔ جو روح بدکار ہوتی ہے اس کو گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے۔ کیسے؟ 5 آیتیں ختم کرنے کے بعد پورا ڈیٹیل سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ یہاں پہ نیکوکار اور بدکار دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے کس طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ اب جسم کے اندر، خون کے اندر، ہمارے جسم کے اندر تو سارے رگیں ہیں۔ کیسے ہم کھینچتے ہیں دھاگے کو تو گھانٹیاں پڑ جاتے ہیں، نہیں بات صحیح ہے نا؟ جیسے گھسیٹتے ہیں کسی دھاگے کو تو اس میں پورا چک پڑ جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے، پورا گھانٹیاں بن جاتی ہیں، گھانٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بدکار روح اگر ہوگی تو گھسیٹ کر کھینچ کر نکالیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے نا تو دنیا کی رنگین دیکھ کر بھی، رہ کر بھی دل کو نبھائے گی۔ اللہ تعالیٰ پہ قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے فرشتے نہ بھیجیں کہ گھسیٹ کر نکالیں، گھسیٹ کر کھینچ کر نکالیں گے۔ غرقا، غوطہ لگا کر، غوطہ لگا کر، ڈوب کر، اندر ڈوبیں گے، انسان کے اندر جائیں گے۔ انسان کے اندر کوئی جا سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر وہ بدکارو ہوگی تو یہ فرشتے جائیں گے۔ والنازعات غرقا، غوطہ لگائیں گے، ڈھونڈیں گے۔ چور کیا کرے گا؟ بھاگ کر چھپ جائے گا، دنیا اور جینے کی خواہش کرے گا، دنیا میں اور جینا پسند کریں گے، اور رہنا پسند کریں گے، اور زیادہ مزے کرنا پسند کریں گے، دنیا گھومنا پسند کریں گے، اچھا پہننا، کھانا پینا، جینا۔ موت کی ایک بات نہیں کرو جی، بھرے گھر میں موت کی بات نہیں کرو، ایسی باتیں نہیں کیا کرو نا ہمارے گھر میں۔ اچھی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، زندگی کی باتیں کرو۔ لوگ جانتے نہیں ہیں زندگی اصل تو قبر سے شروع ہوگی، یہ تو ٹیمپرری ہے، ہم پکنک میں ہیں۔
کیا نیکیاں کما رہے ہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہی ہماری کمائی ہے. بس یہی ہماری آخرت ہے. اسی دنیا میں کما لیں، اوپر ایک نیکی نہیں ملے گی، ایک درہم، ایک روپیہ، ایک ڈالر، کچھ نہیں ملے گا. جو کرنا ہے یہاں سے لے جانا ہے. فرشتے لکھ لیں گے. کچھ سامان اٹھا کے نہیں لے جاتے، اعمال لے جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے مجھے اور آپ کو. امید کرنا میرا رب بڑھا دے اس کو، دعا کرتے رہنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. سختی سے کھینچیں گے، نزع کی حالت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں نا کسی کی موت کے ٹائم پہ، تو یہی وہ عالم ہے. اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں. اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پوری نعمتیں ہیں. 100 اللہ کی رحمت ہے. ایک رحمت پوری کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہے وہ ہے. 99 رحمتیں میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو کیسے کتنے کیسے ہوں گی، واللہ عالم. سوچ کر دل تھر تھرانے لگتا ہے. میرا رب ہمیں وہ عطا کریں. پھر اس کے بعد وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ کہتے ہیں، اس لیے میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اصل حقیقت کو دیکھیں. جو انسان پکچر دکھاتا ہے وہ کچھ اور الگ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا پکچر کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ویسے لوگ دو طرح کے نہ بنے نا، یا نیکوکار ہوں گے یا بدکار ہوں گے. نیکی بھی کریں گے، بدی بھی کریں گے، تو الاعراف پہ چلے جائیں گے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. قسم ہے چھڑانے والوں کی. میں یہاں پہ بہت روتی ہوں. گاڑی چلاتے چلاتے بھی میری حالت سوچتے رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکارتی رہتی ہوں، باتیں کرتی رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کتنی اچھی بات آپ نے کہے ہیں. جیسے دھاگے کو، اولن کو میں نیٹنگ کرتی تھی، اب سب چھوڑ دی دین پہ کئی سالوں سے. جب سویٹر یا کچھ گنے یا شال، کچھ پلو کورس یا چادر کچھ بھی بنائیں اولن سے، تو ہم پہلے اولن کو چھڑا کر ایک بال بناتے تھے. ورنہ تھوڑا سا ایک دھاگا بھی بیچ میں سے کھینچ دیتے نا تو دھاگے میں پورے گھانٹ آ کر پورا اولن ویسٹ ہو جاتا تھا. یہ ہماری اگر ایک نس کھینچ دیں گے تو کیا حال ہوگا سوچو. نازیات کی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ ناشطات کی بات کی ہے اللہ نے. چھڑانے والے اولن کو اگر چھڑائیں گے ایک بال بن جاتا. اب یہاں پہ چھڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نیک روح کو چھڑائیں گے، گھسیٹیں گے نہیں. کیسے؟ نشطا، کھول کر چھڑائیں گے. جیسے دھاگے کو کھولتے ہیں، جتنی بھی گانٹ ہو آرام سے کھل جاتا ہے. مڑ مڑ کے موڑ موڑ کے ہم کیا کرتے ہیں، دھاگے کو آرام سے چھڑا لیتے ہیں. ویسے فرشتے نیک انسان کی روح کو آرام سے چھڑا لیتے ہیں. کس سے چھڑاتے ہیں؟ جسم سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ چھڑا لیتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی ایک دن چھڑائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. تو سوچئے گا ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں کس عالم میں رکھ رہے ہیں. ہمارا مینول قرآن ہے، اس طریقے پہ دیکھ کر ہم عمل کریں. اگر ٹی وی لے کر آئیں گے، آپ لوگ جب لاتے تھے، میں بھی لائی تھی ایک زمانہ اپنے گھروں میں ڈرامے وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو کیسے چلانا، کون سا سوئچ ڈالو تو کیا آتا ہے، کدھر آتا ہے، یوز کرتے تھے نا. اب اے سی لاتے ہیں کسی کے گھروں میں، کسی کے گھر میں فین آتا ہے.
تو کون سا بٹن پہ، نمبر 2 پہ کتنی سپیڈ آتی ہے، 5 پہ کتنی آتی ہے، 18 پہ اے سی کتنی جلتی ہے، 20 پہ کتنی، سب کو معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ معلوم ہونا چاہیے نا، ایسے زندگی کریں گے تو یہ آخرت ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ایسے زندگی کرنا۔ ہمارے لیے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کے طریقے پہ چلے نا، وہ ہمارے رسول ہیں نا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو رسول بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اپنے حساب سے کتاب لکھی ہوئی ہے، اپنے حساب سے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ کتاب اللہ کو نہیں فالو کر رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر گھر میں پڑھتے ہیں، ہر فرقے کا جاننے والا انسان پڑھتا ہے، یہاں تک کہ کافر بھی پڑھتے ہیں، سائنٹسٹ بھی پڑھتے ہیں، عالم دین بھی پڑھتے ہیں، مگر عمل نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک دور آئے گا، ہر ایک کی زبانوں پہ علم رہے گا مگر دلوں میں نہیں، حلق تک ہی وہاں تک ہی رہ جائے گا، دلوں میں نہیں اترے گا۔ آج ہر کوئی حدیث بولتا ہے، حدیث پہ چلتا نہیں ہے، قرآن کی آیت بولتا ہے، عمل کرتا نہیں۔ پردے کی بات ہر کوئی کرتے ہیں، پردہ نہیں کرتے۔ ہوٹلز میں جاتے ہیں تو بس اٹھا کر نقاب کھانے لگ جاتے ہیں۔ کیوں ہم کھانا وہ کھائیں نقاب اٹھا کر؟ کیوں ہوٹل میں جا کر اپنا نقاب اٹھائیں؟ کھانا ہلکا سا، ذرا نقاب ذرا سا کراس کر کے اندر ہاتھ ڈال کے کھا لیں، ہاں؟ یہ چہرہ نہیں دکھ جائے گا اپنا؟ جس طریقے کا آپ عمل کریں گے اس طریقے کی جنت ملے گی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے۔ کئی لوگ تو عمل دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں مجھے اور آپ کو اللہ ہدایت دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ عمل یقربنی الی یحبک، جو عمل اللہ کے قریب لے جائے اللہ ہم سے وہ عمل کرائے۔ کوشش کریے گا، میں گزارش کرتی ہوں آپ سب سے، جو بھی یہ دین سیکھیں گے، یا میرے زندہ رہنے تک کوئی سنیں گے یا میرے مرنے کے بعد کوئی سنیں گے، تو گزارش کرتی ہوں عاجزی سے، اللہ کا واسطہ یہ مہلت کو نہ کھونا، مہلت کو نہ کھونا، غافلون میں نہیں رہ جانا۔ اللہ کو راضی کر کے ہم دنیا بھی آخرت بھی سکون کی کر کے جانا۔ اللہ سے امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر بندے تک اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، مجھے بھی معاف کر دیں، آپ کو بھی معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ ہمارے مرنے کے بعد جتنے آئیں سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والا بنائیں، عمل کرنے والا بنائیں۔ پھر تیسری آیت، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی۔ کہاں تیرتے ہیں؟ سمندر میں؟ ہمارے اندر، خون کے اندر تیرتے ہیں۔ آخری وقت آتا ہے تو آپ نے سنا نا، پہلی آیت میں غوطہ مارتے ہیں، جمپ مارتے ہیں اندر۔ پھر دوسری بار، پہلے کیا کہے؟ کھینچ کر نکالتے ہیں، دوسری آیت میں کہا چھڑاتے ہیں کھول کر، تیسری آیت میں اللہ نے کہا تیرنے والوں کی قسم جو اندر تیرتے ہیں۔ کیسے؟ سبحا، تیزی سے، جلدی ہوتی ہے روح نکالنے کی، نہ وقت ہوتا ہے ان کے پاس، لیٹ نہیں کرتے۔ فرما بردار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، پسندیدہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم مٹی سے بن کر عاجزی نہیں ہو تو مٹی کس کام کی؟ کھنکھناتی بھی مٹی ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ٹھیکری سے بنا ہے، مگر انسان نرمی کرے تو جنت کو جائے گا۔ میں اور آپ بہت سخت مزاج کے تھے، میں تو بہت کڑک مزاج کی تھی، پھر اللہ کے ڈر سے خاموشی اختیار کر لیے، الحمدللہ۔ فالسابقات سبقا، سبقت لے جانے والے، دوڑ کر جانے والے، آگے بڑھنے والے، کہاں پہ؟ روح نکال کر کہاں جاتے ہیں؟ آسمانوں پہ جاتے ہیں۔
آپ کو یہ تو معلوم ہے نا، اور ایک آیت میں گزر چکا ہے، پھر میں اسے دہرا دوں پھر دوبارہ انشاءاللہ۔ نیک روح اگر ہوگی گھسیٹ کر لے جانے کے لیے، جو روح نکالا جا رہا ہے اس کے لیے جنت سے عطر اور کفن لایا جائے گا۔ جو بدکار روح ہے اس کو لے جانے کے لیے جہنم زمین کا سب سے نچلا حصہ 7واں ہے، جو وہاں پہ سجین ہے، وہاں سے جہنم کے نیچے گڑھے میں سے لایا جائے گا بدبو، اور ٹاٹ لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا، ہمارا جب آخری وقت آئے جنت سے اللہ عطر اور کفن ہماری روح کے لیے تو دینا، دنیا میں ہمارا جسم کے لیے احرام تو عطا کر اللہ، احرام تو عطا کر اللہ۔ حج کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاض الجنہ میں، بڑی امید ہے اللہ، بہت کم ظرف ہیں، بہت بڑی امید ہے۔ ہم ادنا ہیں تو اعلیٰ ہیں، ہم فقیر ہیں تو غنی ہیں۔ اے اللہ، ایک چھوٹا سا انسان 5.3 5.5 جو بھی ہم لوگ ہیں، 5.5 5.6 یا 6 اڑی کا انسان یا 5 اڑی کا انسان اپنی خط کے حساب سے بھیک مانگتا ہے۔ اللہ تیری شان کے حساب سے تو عطا کر اللہ، اتنی وسیع قدرت والے۔ سب سے چھوٹے جنتی کو جب تو 10 گنا جنت کے 10 گنا اتنا دیتا ہے، یا رب ہمیں بھی عطا کر جنت الفردوس عطا فرما۔ تو آگے بڑھتے ہیں، روح کو نکال کر بھاگ کر جاتے ہیں، آسمان پہ کٹکا مارتے ہیں۔ کون ہے پوچھتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحباً، مرحبا۔ تو دوڑ کر جاتے ہیں فرشتوں کی بارات، 1 سے 2، 2 سے 3، 7ویں آسمان تک اوپر جاتے ہیں دوڑ کر، دونوں کو لے کر جائیں گے آسمان تک، مگر آسمان کا دروازہ کھلے گا نیک روح کے لیے، بدکار کے لیے کہیں گے فرشتے تمہارے لیے دروازے بند ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا دل بند اگر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں گے نہیں، دل پہ نہیں لیں گے، دل میں عمل نہیں کریں گے، دروازے بند، بند اللہ تعالیٰ کے دروازے۔ کب تک کھلے ہیں؟ موت تک سب کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نزاع کی حالت میں توبہ کریں قبول نہیں ہوگا۔ فرعون نے بھی توبہ کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اے موسیٰ کہنا تیرے رب سے میں ایمان لایا، اللہ نے قبول نہیں کرے۔ پہلے اللہ نے کیا کہا، اب آئے گا آپ کو دھیرے دھیرے، فالمدبراتی، یہ اور تھوڑا کر لیں، فالسابقاتی، آگے بڑھتے ہیں کیسے، سبقا، دوڑ کر، سبقت لے جاتے ہیں دوڑ کر، آگے آگے بھاگ کر جاتے ہیں روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں نیکوں کار میں لکھ دو، علیین میں جمع کرو، بدکاروں کو اوپر سے پھینک دیتے ہیں، پھر اس کی جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ حساب کتاب آپ کو معلوم ہے، 1 ہتھوڑا مارا جائے گا بدکار کے لیے قبر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ فالمدبراتی، تدبیریں کرنے والے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کام کرنے کا، ایسا کرو، کیسا کرو، کیا کرو، کب کرو، کس کی روح نکالو، ہر طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، 4تھے آسمان میں کون سے نبی تھے؟ ادریس نبی علیہ السلام، ایک فرشتے کے پر میں چھپ کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہے تھے فرشتے کو، ان کی روح کہاں پہ نکالنا، 4تھے آسمان پہ۔ پریشان تھے فرشتے، یہ کیسے ہوگا، وہ تو دنیا میں ہے۔ کسی فرشتے کو بات کر رہے تھے تو وہ فرشتے کے پرمے سے نکل کر باہر آتے ہیں، وہیں پہ روح نکالی جاتی ہے۔ یہ ساری تدبیریں کرتے ہیں، امرا، حکم کے مطابق، کام جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں اس کام کے مطابق وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، اس دن کیا ہوں گا،
کون سا دن؟ اس دن کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں گے تو قرآن سمجھیں گے۔ اس دن کس دن لکھا نہیں ہے۔ اس دن ترجف الراجفہ، اس دن ڈریں گے کانپنے والے کانپیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت آئے گی نا، نفخہ اولا پہلا سور، دوسرا سور نفخہ فنا، ہاں پہلا سور اور دوسرا سور نے بات ہو چکی ہے نا۔ پہلے میں کیا ہوگا؟ پورے کانپنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کیسا غصہ ہو جائے گا، نہیں سب کانپنے لگیں گے قیامت کے دن، تر تر کانپنے لگیں گے، تر تر کانپنے لگیں گے، راجفہ کانپنے والے، سب کانپیں گے، سارے فرشتے سب کانپنے لگیں گے، ہر کوئی کانپنے لگے گا۔ تتبعوا پھر فنا ہو جائیں گے، تتبعها رادفہ، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، پھر 40 سال کے بعد خبروں میں سے نکل کر آئیں گے، 40 سال کے بعد۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل یومئذ قیامت کے دن دھڑکنے والے ہیں، ہر کوئی کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی حالت ہوگی نبیوں کی، کسی کا پسینہ ہوگا ٹخنوں تک، کمر تک، کاندھوں تک، ڈوبے ہوں گے پسینوں میں۔ پروانوں کی طرح جگہ نہیں ہوگی نا زمین پہ، قدم رکھنے جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب جب انسان کے ہاتھ میں گھر رہتا ہے، شوہر بچے رہتے ہیں یا بیوی رہتی ہے، کسی کے ہاتھ میں جاب رہتا ہے، کتنی ٹھاٹ پھاٹ ہوتی ہے، یاد ہے نا دنیا میں بھی لوگوں کی۔ جب کسی کا جاب چلا جاتا ہے، کسی کا بزنس چلا جاتا ہے، کسی کا کچھ رک جاتا ہے، تو انسان کتنا نگاہیں نیچے شرمندہ سا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمت میں چھپا لے، عرش کا سایہ عطا کرے۔ جب ہم اب شگن نہیں کریں گے، تعویذ گھانٹ وغیرہ نہیں کریں گے، جھاڑو دکھ گئی ہم نہیں کریں گے، کوا دکھ گیا، بلی بیچ میں آ گئی، راستہ کراس، یہ ساری باتوں کو نہیں مانیں گے، توکل کریں گے اللہ کو، زندہ جاوید جو ہے رب العالمین اس پہ توکل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ دیں گے۔ اس ٹائم پہ نفسی نفسی حالت ہوگی، اللہ کا عرش کا سایہ اللہ ہمیں عطا کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہے تو کسی صحابہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرنا۔ پھر دوسرے صحابہ کھڑے ہو گئے، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ پہلے والے نے سبقت لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرے ہیں، وہ نبی کے راستے پہ چلیں تو ان کے پڑوسی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائیں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں، کون؟ مکے کے لوگ کیا کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کے سنائے تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ انا، کیا ہم، لمردودون، مرنے کے بعد پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، جیسے ہم دنیا میں تھے ویسے کیا پھر دوبارہ بنا دیں گے؟ ابھی بھی کئی لوگوں کو ٹینشن ہے نا، مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے قبرستان میں کیا کہتے ہیں، ہو گئے جی، مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے، چھوڑو بات کا۔ خبروں پہ بیٹھ کے پکنک کرتے رہتے ہیں، خبروں پہ بیٹھ کے سندل کرتے رہتے ہیں، خبروں پہ بیٹھ کے لپسٹک لگا کر لڑکیاں کیا جوتیاں پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا نہیں، بابا کا سندل، بابا جی کا سندل۔ ارے آسمان اٹھا کے دیکھ،
ذلیل و خوار ہو کر تیری نظر لوٹ کر آئے گی۔ سورۃ الملک میں اللہ نے کہتے ہیں نا، دوبارہ تو دیکھ گیلیکسی میں نے اس میں سے چند چیزیں میں نے بھیجی تھی نا، دیکھو آسمان پہ ایک ستارے تک نہیں پہنچ سکتے، آسمان میں کیا کیا ہے کوئی نہیں جان سکیا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ روح کو پل میں لے جا کر پل میں لا کر دفنانے سے پہلے روح آ جاتی ہے۔ کیسی قدرت، کیسے فرشتے، کیسی شان، کیسی عظمت، کیسی سلطنت، سبحان اللہ۔ اور زیادہ تعریف کریں گے اللہ کی بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش نہیں رہے گی انسان میں، عقل کام نہیں کرے گی۔ صرف جب میں تاروں کو دیکھتی ہوں میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا اللہ، جب لاوا دیکھتی ہوں میں جان بوجھ کے ڈال کے دیکھتی ہوں، اپنے آپ کو ڈر میں ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے خوف میں لانے کے لیے، کہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر لگتا ہے یہی ہمیشہ کی دنیا ہے۔ تو خبروں کو دیکھو، خبروں کی ہڈیوں کو دیکھو۔ ہمیں ہمارے ابو قبرستان لے جایا کرتے تھے، دکھاتے تھے ہڈیاں دیکھو یہ خبر کی، کیونکہ میں چھوٹی جب تھی گنگناتی تھی تھوڑا، بولتے دیکھو یہ گانے والے کی خبر ہے، دیکھو کتنے گڑھے ہیں اس میں، گانے نہیں گایا کرو۔ آج ہم اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا گانا گاتے ہیں، اللہ راضی ہے اسے، اللہ راضی ہو جائیں، الحمدللہ۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اور جب ہم ہوں گے ہڈیاں کھوکھلی، ہڈیاں کیا ہوں گی؟ بوسیدہ ہو جائیں گی نا، ختم ہو جائیں گی، گل جائیں گی۔ جب گلی ہوئی ہڈی پوری ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا، خبر میں کیا رہتا ہے؟ کئی خبریں دیکھتے ہیں نا، ہڈیاں نکال کر دوسری خبر میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی کی کھوپڑی نکلتی ہے، اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے ہاتھ میں جو پورے ہیں، پورے کس کو کہتے ہیں؟ جو لائنز ہیں، جو قسمت کے ہم لوگ کھیلتے تھے نا بچپن میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ ساجی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، اس کے کتنے بچے ہیں اللہ نے لکھا ہے، کس کی شادی، کس کی محبت، لکیروں میں ڈھونڈتے تھے، اسکول میں کھیل کھیل سے سیکھتے تھے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، قسمت کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قسمت میں ایمان لے کر آؤ، ورنہ مسلمان نہیں ہیں ہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، جیسے جس طریقے کی تمہاری لکیریں ہیں وہ لکیریں تک ہو ہوں گے۔ سبحان اللہ، کسی سائنٹسٹ نے مسلمان ہو گیا، آج تک کافر بھی جانتے ہیں، تھم پرنٹ، انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا، ایک انگوٹھا کروڑوں میں دوسرا انگوٹھا نہیں ملتا، دوسرے کی لکیریں۔ کیا انسان کتنے کروڑوں کی، ایک جیسا کوئی نہیں ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی وسیع 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 میرے رب کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ رب کی قدرت پہ سبحان اللہ، رب کی خدائی سبحان اللہ، کیا کہوں میرے رب کا۔ 360 ہڈیاں، 360 جوڑ ہمارے، کتنے ہزاروں کے بکرے کھا لیے، کتنے ہزاروں نلیاں پورے اپنے چبا لیے، صرف یہ دانت 32 ہی اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، دوائک جو داڑ ہیں ہمارے، کیا کتنا کھاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھاتے ہیں، منوں کے کھاتے ہیں، گنتی نہیں، کتنے دانے گنتی نہیں، کتنا پانی گنتی نہیں، کتنے بون گنتی نہیں، کتنے سبزیاں گنتی نہیں، کتنے فروٹ گنتی نہیں، اللہ اکبر، کتنے دھاگے، کتنے تار، کتنے کروڑوں میٹر ہم نے پہن لیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر بھی شکر نہیں۔ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہڈیوں کے لیے حق ادا کرے نا، صبح و شام ہر نماز کے بعد ادا کریں نا، تسبیحاں نہ پڑھیں،
تسبیح خبر میں میری نہیں ڈالی جائے گی، آپ کی خبر میں نہیں ڈالی جائے گی. ہمارے پورے 15 جو پورے ہیں وہ پورے ہمارے خبر میں آنے والے ہیں. ان ہاتھوں میں لین ملنے والا ہے. گواہی کے لیے اپنے ہاتھ کو لے جاؤ. میں بھی لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں، انگلیوں میں پڑتی ہوں. کہیں راستے میں بھی کار چلاتے ہیں تو کوئی اندر سے تو دیکھے گا نہیں. جب میں 2 ویلر چلاتی ہوں تو جان بوجھ کے اپنے انگلیوں کو گھماتی ہوں، گلوز پہن کے رہتی ہوں، کہیں کسی کو نظر تو نہیں آئے گا میرا کچھ بھی ہاتھ یا سنگار. مگر انگلیوں کو گھماتی رہتی ہوں تاکہ لوگ دیکھ کر اس کو تسبیح شروع کریں. یہ بھی ایک تبلیغ ہے، دین پھیلانے کی کوشش کریں، اس سے اللہ راضی ہو جائیں. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ بولے پھر خسارے والی واپسی ہے، اب نقصان ہو جائے گا واپسی ہوگی تو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. دیکھو ان لوگوں کو، مشرکین مکہ تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے سمندروں میں پناہ مانگتے تھے. جب ان کی کشتیاں ڈوبتی تھی تب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. جب واپس آتے تو لات، عزا، ان سب کو، حبل کو جوڑ لیتے تھے. اب یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ بنداس کہتے ہیں، بے تحشا کہتے ہیں. اللہ تو دور ہے، سنتے نہیں ہیں. ہمارے باوا سن لیتے ہیں، غوث پاک بغداد میں سے سن لیتے ہیں. آسمان سے رب نہیں سنتا ہے، رب العالمین نہیں سنتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سمیع ہوں، لوگ کہتے نہیں اللہ سمیع نہیں، حالانکہ قرآن پڑھتے ہیں، معنی نہیں معلوم ہے، مطلب نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سنتا ہوں خبر میں سے کوئی نہیں سنتے. لا تسمیع الموتیٰ، نہیں سنتے خبروں میں سے. انک میتون میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی موتا بنیں گے. نہیں مانتے اس بات کو، نہیں مانتے جی ہم اس کو. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر تو صرف وہ ڈانٹ، ایک ڈانٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈری. جب سور پھونکا جائے گا، منہ کو لگا کر بیٹھے ہیں اسرافیل علیہ السلام، پوری سانس اندر لیے ہوئے ہیں، صرف سانس کو چھوڑنا باقی ہے. وہ حالت میں ہے، لے لیے ہیں سانس اندر، چھوڑنا باقی ہے. کتنا وقت لگے گا سوچو. اللہ سے ڈرو. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ اس وقت میدان میں آ رہے ہیں. میدان میں سوچو قیامت کے دن ہم سب آئیں گے تو کیا حالت ہوگا. دیکھو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ واقعہ اٹھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خبر سے شروع کر دیے. خبر میں کیا ہوگا؟ مطلب نیک روح بد روح کو کیسے کریں گے، کیا کریں گے، کیسے تیرتے ہیں، کیسے غوطہ مارتے ہیں، کیسے آسمان پہ جاتے ہیں، سب کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھول کر بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں یہ سب ہوگا، دوبارہ ہڈیاں پھر میں بناؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میدان میں جمع کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی تیرے پاس بات، حدیث بات. اب حدیثوں کا نہیں ماننے والے مطلب کیا ہے؟ نہیں جی ہم لوگ حدیث اہل حدیث نہیں ہیں جی. ٹھیک ہے اہل قرآن و حدیث تو ہوں گے، مطلب کوئی فرقہ نہیں ہے دنیا میں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کہیں فرقے نہیں بناؤ، آیت نمبر 158. فرقے بناؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت میں سے نہیں ہے. حدیث کا مطلب بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، یہ بھی وہی ہے. مطلوع غیر مطلوع. قرآن کیا ہے؟ مطلوع ہے. حدیث کیا ہے؟ غیر مطلوع ہے. قرآن پڑھیں گے ایک ایک کا ثواب 10 نیکی ملے گی. حدیث میں آپ قرآن سمجھیں گے، وہاں پہ آپ کو 10 نیکی نہیں ملے گی. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا
اس کا رب، کس کا رب؟ دیکھو یہاں پہ کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا کوئی۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی جب اس کو اس کے رب نے پکارا؟ کہاں پہ پکارے اللہ تعالیٰ؟ طوا، کوہ طور پہ، مقدس میدان ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جوتی چھوڑ کے آنا۔ جھاڑ کے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی جب ان کی بیوی کو لے کر آ رہے تھے مدین سے، شاید ان کی بیوی حاملہ تھی۔ ان کی بیوی کون تھی؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو دو بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے قتل کر کے بھاگے، یاد ہے نا قصہ پورا آپ کو؟ فرعون کے پاس جاؤ، یہ بڑا اچھا لگا مجھے، اور بڑا میرے رب کے اوپر اور محبت بڑھ گئی، اور گردن اور جھک گئی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیا اچھا کہتے ہیں، دیکھو دیکھو دیکھو، سنو ذرا، ہم لوگ کیسے گالی دے کر بد زبانی سے بات کرتے ہیں، یہاں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں۔ اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، انہو، بے شک وہ طغا، سرکشی ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ بنگلور میں کہتے ہیں سرپٹے لوگ ہیں، سرکشی لوگ، طغا، سرکش، جو دماغ میں آیا اپنی منمانی کا کام کریں گے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کہو کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تو سنور جائیں؟ جاؤ اسے بولو کہ چھوڑ دے، وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، سنور جائیں، قسمت اس کی آخرت۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں جاؤ تم جا کر اس کو راہ دکھاؤ، سمجھاؤ، پیار سے بات کرو، تو ڈر، اللہ سے ڈر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کیا پیغام دے کر؟ پیار کا پیغام دے رہے ہیں۔ کس کو؟ جو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا میں رب ہوں، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے پیار سے سمجھا رہے ہیں دین پہ آ جا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں اخلاق محمدی بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز کے لیے بندش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پہ، روزے پہ، سب پہ، اخلاق پہ بندش نہیں تھی۔ آپ کو مجھے اخلاق پہ بندش نہیں ہے۔ کتنی عظیم اخلاق، اللہ اتنا قربان۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کتنے اچھے تھے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے سب دے کر انسان یہاں تک کہ اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، ٹاٹ کا پیون لگا کر، ببول کے کانٹے لگا کر گھوم رہے تھے۔ دیکھو کتنے پیارے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیا دوں، جسم کے کپڑے بھی دے دوں، سب کچھ دے دوں رب کے لیے، قربان ہو جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جاؤں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کا حق میں ادا کیا، میں ابو بکر کا نہیں ادا کرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یار محمد مصطفیٰ، غار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی سو رہے ہیں پاس میں، قیامت میں ساتھ اٹھیں گے، تبھی بھی ساتھ ہوگا میرے نبی کا، ابو بکر اور عمر، ابو بکر عمر، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد فَآرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اس کو بڑی نشانی دکھاؤ۔ کون سی بڑی نشانی؟ کیا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ یاد ہے نا؟ جو ہاتھ میں ہے چھوڑو، کیا کرتے ہو؟ سو پتے چھڑاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، ٹیک لیتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہیں قرآن میں دوسری جگہوں پہ، اب خلاصہ نہیں اٹھاؤں گی، میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نیچے ڈالو، سانپ بن گئے، پھر بھاگتے رہے بھاگتے رہے، اور ایک سورے کا معنی ہے، اضحیٰ بن جاتا، پورے سانپوں کو نگل جاتا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے کر بھیجے، اور لیفٹ میں بغل میں سے نکالتے تو سفیدی نکلتی۔ یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، کئی ہیں، فی الحال ابھی بات ہو رہی ہے۔
پھر سمندر میں لاٹھی مارے، کافی چیزیں جگہوں جگہوں پہ ہیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ کون؟ فرعون۔ نہیں مانا نا اس بات کو۔ کیا کیا؟ بیٹھک بلائی، سب کو کیا، جادوگروں کو جمع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ڈالنے کے لیے نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب تم ڈالو۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالے، سارے نگل گئے، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، نافرمانی کی۔ کیا کہا اس نے؟ ایک طرف کا پیر ایک طرف کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، کاٹا اور سولے پہ چڑھایا، بہت برائیاں کیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو کیا کیا؟ فحشر، حشر کسے بولتے ہیں؟ حشر کا میدان کسے بولتے ہیں؟ جمع میدان، لوگوں کو جمع کرنے کا میدان کو حشر کہتے ہیں۔ نادا، ندا بولتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں، ندا، پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، پھر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ دیکھو کیسا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی میت کو آج تک بھی غرق نہیں کرے، عبرت کے لیے رکھا ہے۔ سمندر کے اندر 1500 سال رکھے تھے، آج بھی رکھا ہے عبرت کے لیے۔ عبرت کے لیے اللہ ہمیں عبرت کے لیے نہ چن، نیکوں کام کے لیے عبرت کے لیے تو چن، بدکاریوں کے لیے نہ چن۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کو دنیا و آخرت کی سزا میں پکڑا۔ بھاگتا رہا بھاگتا رہا، پکڑنے موسیٰ علیہ السلام کو۔ سمندر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ سمندر میں لکڑی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا اللہ سمندر میں لکڑی کیسے مارا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حکم مانو اپنے رب کا، یہی ہماری کامیابی ہے۔ کیا فائدہ کیا نقصان نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ لیں گے۔ پھر آپ نے لکڑی ماری، عصا مارا، کیا کہتے ہیں اس کو، راستہ کھل گیا، پھر سارے نکل گئے، پھر فرعون کے لوگ غرق ہو گئے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ فرعون کتنا وسیع اللہ نے بنایا تھا اس کو، اللہ نے اس کو ایک طاقت و قوت دیے تھے، دولت دیے تھے، عزت دیے تھے، جوامردی دیے تھے، سب کچھ دیے تھے اس کو۔ کیا کیا؟ جو کیا دنیا میں ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کا بتانے کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر فرعون کا قصہ سامنے لگ کر بتاتے ہیں، فرعون جیسے بدبخت کو ہم نے کیا حشر کیا، تمہارا ہم کیا کریں گے۔ مکے کے سرداروں کو، قیامت کے جتنے بھی جو سرکشی کر رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے فرعون کے اتنا سرکشی کسی نے نہیں کیا، آپ لوگ کریں گے تو آپ کا بھی یہی حشر ہوگا۔ قیامت کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فرعون کو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عبرت یہ پکڑ کر یہ آیتوں سے سنوار لیں اپنی زندگی کو، جیسے اللہ نے فرعون کو سنورنے کے لیے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ نہیں سنورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہمیں سنوارنے کے لیے ہماری آخرت کو۔ آپ کے بعد صحابہ، تبع تابعین، علماء، کئی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ بھیجتے ہی جا رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں، اللہ ڈرا رہے ہیں، تاکہ جان لو کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا ہڈی ہو گئے تو چھوڑو جی، بات کا بعد میں دیکھ لیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اس کا بنانا، سما کا بنانا یا انسان کا بنانا مشکل ہے۔ رفع سمکها فسواها، بلند کیا اس کی چھت کو، سمکها اس کی چھت، سوا پھر اس کو برابر کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان کی چھت بنائے بھرپور، کوئی ہے نقص اس میں؟ کوئی چھید ہے جو پانی گرتا رہا 24 گھنٹے؟
جب چاہے کھولتے ہیں، جب چاہے بند کرتے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پورے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو۔ وَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، تاریک کر دیا غشا، اختشا تاریک کر دیا، لیل رات کو، ہاں اس کی رات کو، واخرجا اور نکالا، دہاہا دن کی روشنی کو۔ کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، رات کو چھپا کر دن لاتے ہیں، دن کو چھپا کر رات کو لاتے ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے یہ؟ ہم؟ جو بزرگان دین کو آپ مانتے ہو ان کو بولو کہ صبح کو رات، رات کو دن کر دیں، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ بولو تمہارے رب کو سورج کو جہاں سے اللہ نکالتا ہے دوسری جگہ سے نکال کر نکال دیں۔ پوچھو، تمہارے پیر اگر اتنے بڑے ہیں تو بولو، پوچھو پوچھو، پھر پوری کائنات مل کر سجدہ کر دے گی۔ ایسا کر نہیں سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا تو سر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا ہے۔ حق ہے، سب باطل ہیں۔ حق پہ جہاں جھکتا ہے باطل پہ کبھی نہیں جھکائیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ کیسے؟ اللہ اوپر نیچے رکھتے تو چلتے کوئی؟ کتنی بڑی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرجہ نکالا منہا اسے، مائی پانی، ہاں اس کا پانی، پھر پانی کیوں برسائے بارش کا؟ تاکہ چارہ نکالیں۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، ورنہ ہوائیں لے کر اڑا لیتی زمین کو۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاع فائدہ، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم تمہاری چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے، طامہ کسے بولتے ہیں؟ ہنگامہ۔ کیا ہے ہنگامہ؟ ہنگامہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت، بڑا ہنگامہ۔ کیا ہوگا ہنگامہ میں؟ آج تک کہیں نہیں سنا میں نے ہنگامہ کہ زمین توڑ دیں گے، زمین اللہ تعالیٰ نیچے کے اوپر کر دیں گے، کھول دیں گے زمین کو، آسمان کی چمڑی ادھیڑ دیں گے، آسمان کو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چمڑی اجیڑ دیں گے، پہاڑوں کو اڑا دیں گے، سمندروں میں آگ لگا دیں گے۔ ایسا ہنگامہ کیسے کہاں ہوگا؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، اس دن اپنے عرش کے سائے میں چھپا لے۔ اللہ اس دن عرش کے سائے میں چھپا لے۔ جتنے ہمیں دین سکھائے سیکھے، جتنے نیکوکار ہیں اللہ سب کو تو چھپا لے تیرے عرش کے سائے میں، مجھے بھی اللہ۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم اس دن، یتذکر یاد کرے گا، ذکر سمجھ جائے گا انسان، ما سعی سے کمایا، ان سعیکم لشتی، مختلف مختلف کوششیں کریں نا، کوئی نیکی کی کوئی بدی کی، ما سعی اس نے کمایا، وبرزت الجحیم لمن یری، ظاہر کر دی جائے گی برزت الجحیم جہنم، لمن یری اس کو جو دیکھے گا، یرا وہ دیکھے گا آنکھوں سے، یوم کیا اللہ نے کہا ہے نا، یقین کے ساتھ دیکھیں گے۔ یقین کے ساتھ آنکھوں سے دیکھیں گے، عین الیقین پڑھے ہیں نا ہم نے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پر جس نے سرکشی کی، جس نے اپنی منمانی سے زندگی کی، اپنی لکھی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی کی، کتاب اللہ قرآن کے حساب سے زندگی نہیں کرے، وہ لوگ دیکھیں گے جہنم کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ حکم ہے، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اور میں قرآن پڑھ کر عمل کر کے اس پہ زندگی کرنے کی
کوشش کریں. نہ سمجھانے کے بعد سب کہتے ہیں، گھروں کو جا کر دیکھو تو ہیپی برتھ ڈے دیواروں پر لکھ کر زندگیاں کرتے ہیں، اپنی اپنی مرضیاں ہیں. وہاں سر الحیات دنیا، ترجیح دی اس دنیا کی زندگی کو. شوہر کو خوش کرے، بیٹے کو خوش کرے، بیٹی کو خوش کرے، بہو کو خوش کرے. ترجیح دیے زندگی، دنیا کی زندگی کو. آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں نا ہم لوگ. ہیپی برتھ ڈے ضروری ہے، اینیورسری ضروری ہے، 40واں میت کا ضروری ہے، برسی آ گئی ضروری ہے. ہمارے ابا بول کے گئے وصیت ہے. نہیں، سب کی وصیت لیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیوں نہیں لیتے؟ حالانکہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ماوا، ماوا، ٹھکانہ ہے کیا؟ جہیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو من خوف، جو ڈرا. اب ہمیں کہتے ہیں نا یقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے. دیکھو مقام، خام، کھڑے ہونا، ربی ہی، اپنے رب کے پاس، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ آپ کی گلے کی پٹی پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائیں گے، ہم تمہیں دکھائیں گے، ہم تمہیں پوچھیں گے تم نے ہمارے ساتھ کیا. نہیں ہے میرے میں ہمت، میرے میں ہمت نہیں ہے. میں تو سجدے میں پڑی رہ جاؤں گی، اٹھ بھی نہیں پاؤں گی میں جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں نہ اڑا لیں. ہم نہیں اٹھیں گے اپنے رب کے پاس سے. اگر اٹھو بولیں گے اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ بیٹھو بولیں گے تو بیٹھ جائیں گے. اس کو بندے کہتے ہیں. کیونکہ قیامت میں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیں گے. ایک جن بولیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں تھا. کوئی بولے گا میں اندھا ہوں، کوئی بولے گا میں مجنون ہوں، مجھے اگر دین ہوتا تو میں بھی عمل کرتا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ٹھیک ہے، تینوں کو بولیں گے کودو، یہ جہنم میں کود جاؤ. تینوں کود دیں گے قیامت میں. تو اللہ تعالیٰ جو کودے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں، کیا میں کہتا ہوں تو سنتے دنیا میں جو بول رہے ہو، اب میں کہتا ہوں تو سنو گے کیا؟ ان تینوں نے سن لیں گے، تینوں کودی لگائیں گے جہنم کے گڑھے میں. کہ رب کی بات مانی ہے. اللہ نے کہتے ہیں یہ ایسا کرو تو تکلیف آئے گی، مگر تکلیف و راحت ہی بن جائے گی. سمجھ گئے؟ یہ ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی جو چلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کہو ربو طاقت نہیں ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور اس نے روکا اپنے دل کی خواہشوں کو. نفس عن الہوا، ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہشوں کو. ہمیں ہوتا ہے نا دل میں ہوائیں اڑتی ہیں، جب کوئی تمنا ہوتی ہے تو ہوائیں اڑتی ہیں. ہوا، خواہش. وہ کہتے ہیں نا دل میں ہوا اڑ رہی ہے، ہوا ہوا ہو رہا ہے، دل میں ہوائیں اڑ رہی ہیں. خواہش، نفس، جی میں، تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں. خواہش تو میری بھی ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہے. گرمی میں اتنا کور کر کے جانے دل رکتا ہے. گلوز پہنو، نقاب پہنو، موزے پہنو، برقع پہنو، اتنا کور کر کے دھوپ میں جانے. اتنی تکلیف ہوتی ہے، جہنم کو یاد کر کے خاموش پہن لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اندر سے رحمت کی ہوائیں اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیجنے لگتے ہیں، ٹھنڈک آنے لگتی ہے. ہر پردہ کرنے والی عورت کو پوچھو کہے گی وہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کس کے لیے؟ جو اپنی خواہشوں کو روکا، اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ جنت ہے. بے شک پھر ان بے شک جنت ٹھکانہ ہے اس کے لیے. ماوا، ٹھکانہ ہے. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ساعتی قیامت کے بارے میں، سا وقت، قیامت کے وقت کے بارے میں، ایان کب، مرساہا اس کا ٹھہرانا ہوگا، کب ہوگی قیامت، کب ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے، تم کہتے ہو نا ہڈیاں ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، کب آئے گی وہ تمہاری قیامت؟ کب ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ ابھی بھی لوگ پوچھتے نا قیامت کب آتی ہے جی، کب آتی ہے؟ فیما انت من ذکراہا، کیا تو اس کا ذکر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا کام اس کے ذکر سے؟ فیما انت من ذکراہا، اس کا ذکر کیوں چاہیے تمہیں؟ تم تو اپنا کام کرو، اپنی نیکیاں کرو، جب قیامت آنی آئے گی تمہیں جو دینا ہے دے دیں گے۔ اب بولتے ہیں نا لوگ ارے ہمارا کب معاوضہ ملے گا؟ جب ملنا ہے مل جائے گا، کام ختم کر دو شام کو تمہیں معاوضہ مل جائے گا، زندگی ہماری گزار کے جائیں گے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں نا بچپن سے جوانی تک، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو کریں گے اچھا کریں گے۔ ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے، ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے ہمارے رب العالمین جانتے تھے، ہمارے رب العالمین نے ماں باپ بھی ہمیں کھانا نہیں دیے، پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ہمیں پالا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر، اندر کی بیگ کے اندر، ہاں کتنے اندھیروں میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، یہ بہت بڑی شان ہے میرے رب کی۔ اتنے اندر کتنی باریک باریک نسیں بنائے ہیں، کان میں ایک سوراخ ڈالا ہے۔ سجدہ تلاوت کے تب ہم کہتے ہیں نا سجد وجہ للذی خلق شق سمعہ بصرہ بحولہ وقوہ، کئی عورتوں کو یاد نہیں ہے سجدہ تلاوت، پورا قرآن ختم کر کے سجدہ کریں گے، جب اللہ پکارتے ہیں بولتے نہیں اللہ ہم بعد میں کریں گے، تبھی کا تبھی کر لیا کرو، الی ربک منتہاہا، تمہارے رب کی طرف ہے، رب جانتے ہیں، رب کے پاس ہے، قیامت کب آنا ہے تب آئے گا، اس کی انتہا کب ہے کب ہونا ہے سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منذر ڈرانے والے ہیں، منذر من جو یخشاہا اسے ڈرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو ڈرانے والے، اسے ڈرانے والوں میں سے ہیں جسے وہ ڈریں۔ ہر کوئی ڈرتا ہے کیا نبی جب بولتے یہ؟ نہیں، میں اور آپ ڈراتے ہیں، ہر کوئی ڈرتا ہے نہیں، ان کے چاچا نہیں ڈرے، دادا نہیں ڈرے، رشتہ دار نہیں ڈرے، ہاں نہیں ڈرے۔ لوگ کیا بتاتے ہیں، مجھے تانا مارتے ہیں، ایک زمانہ تم بھی درگاہوں پہ جاتی تھی نا، ہم جاتے مانگتے رب سے تھے، اللہ کا شکر اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، بتوں کی بت پرستی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کعبے میں چھپ کر بیٹھے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، آج یار ہیں، اصحاب ہیں، اللہ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے عمر کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عمر کہتے تھے سب تو دین قبولے ہیں، مجھے میرے نبی نے مانگا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بدلتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں سب کام کرا کے، کافر کے گھر میں مسلمان، مسلمان کے گھر میں کافر، شرک و بدعت کے گھر کے اندر توحید، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، یعنی کہ دن رات، رات دن کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہیں۔ کفر و شرک کرتے کرتے کبھی انسان ہٹ کر دین کی طرف آ جاتا ہے، کبھی گہرائی سے دین کی طرف جاتا جاتا کفر و شرک میں کافر کئی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج بھی، آنے والے دن میں بھی، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دیں،
علم سے کھول دیں، اللہ کے خوف سے کھول دیں، اللہ کی رضا کے کام کریں۔ یہ قرآن ایک پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب ویسے پڑھیں گے لوگ سورۃ النازیات، جب معنی سے ریکارڈ میں بھیجوں گی بولیں گے بند کر بیٹا یہ، کہ موت کا فرشتہ نہ آ جائے۔ میں کہتی ہوں کبھی نہیں آئے گا تمہارے گھر موت کا فرشتہ، جب تک ہماری موت لکھی ہوگی اسی ٹائم پہ آئے گا۔ میری ماں کو لے کر میں سو رہی تھی، رات کو سمجھا رہی تھی، آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، امی فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر میں دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ میری ماں کا جب وقت آئے آسانی سے روح نکالنا۔ تبھی میں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے دعا کر رہی تھی، اللہ کی قسم میں دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس، مشکل نہیں کرنا میری ماں کو مجھے بہت پیار سے نماز سکھایا انہوں نے، مار مار کے مجھے نماز پڑھاتی، مار مار کے قرآن پڑھاتی، ٹی وی دیکھتی تو ڈانٹتی، تیرے آنکھوں میں بچھو پڑ جائے گا، سانپ پڑ جائے گا، خبر میں کیا ہوگا تیرا، نہیں کیا کرو، ڈانٹتے تھے ہمیں۔ تو بس اللہ کے فرشتے آئے اور میرا ہاتھ ان کی پیشانی پہ ہی ہے، روح نکالیے، مجھے نہیں معلوم جس پوزیشن میں وہ سو رہی تھی، اٹھائی میں نے، واش روم گئی، میں نے ہیلپ کی ان کو، وہ خود گئیں، پھر بھی میں نے بولا میں بیٹی ہوں، میں جاؤں خود، بول رہے تھے چھوڑو جی، کیوں یہاں تک آپ آ رہے ہو، جاؤ جی۔ پھر میں نے کھائی، کیک وغیرہ کچھ رکھا تھا، میں کھا کر پانی پی، میری ماں کے نصیب میں رات میں جو کھائے تھے وہی تھا۔ جب میں تہجد پہ اٹھی تو میں نے کہا یا رب یہ ساری زندگی عبادت کرے، میں تہجد پڑھ کے آ کے اٹھاتی ہوں، پھر تہجد پڑھ کے تبھی میں دعا کری اللہ ان کی آسانی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد تہجد کے بعد فجر کو نماز کو اٹھانے کے لیے جا رہی تھی، میرا دل بولا نہیں اللہ یہ کافی عرصے تک نماز پڑھی ہے، میں پھر جا کے اٹھاؤں۔ اشراق کی تب دیکھتی ہوں تو موتا ہو گئے، فرشتہ میری روح نہیں نکالا نا، صرف میری ماں کی روح نکالا نا، اب تک میں زندہ ہوں نا، تو یہ ڈالنے سے آپ کا فرشتہ نہیں آئے گا، سننے سے ایمان بڑھے گا، حقیقت کو جانیں گے، ایک دن تو جانا لازم ہے، تبھی تو دل نہیں لگے گا دنیا میں، دنیا کی چیزوں سے دل ہٹ جائے گا۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ گویا اس دن اس کو دیکھیں گے، ایسا لگے گا وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا صبح تک، کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، عشیہ ایک شام، ضحیٰ ایک صبح تک، لگتا ہے پل بھر کی زندگی، آنکھ بند کر کے کھول کے دیکھ لو زندگی ختم۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، ان الحمد للہ رب العالمین۔